کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے یار. اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا, یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے. تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے, یہ ملک اچانک ترقی کرے گا. عارف علوی صاحب, ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہے فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے, لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے, یہ میری غلطی تھی. اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں, اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں. چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے 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 پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا. وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا مطلب ہے ملاقات؟ میں اب آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تو اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی, نہیں ہو اس میں ہٹ درمی کس کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی, عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں. دوسری بات, آپ نے 9 مئی کی, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں اور میں ہمیشہ, جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ, اور کرفیو لگنے والا تھا. تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے, جنہوں نے قانون توڑا, ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, پہلے مینڈیٹ آپ دیتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو, ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا, میں بھی کرتا رہوں. ڈاکٹر صاحب, پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا, اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی بانٹ دی گئی. ہاں جی, تو اس پہ کوئی نہیں, میں نے تو کہا نا, میں نے تو نیشنل اسمبلی کے لیے بھی یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرو. میں نے یہ بھی کہا, جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسمبلی مت کال کرو. تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست, یار انصاف بھی کوئی چیز ہے نا, نظر آتا ہے, بچے انصاف جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا. ایسا نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 2024 کو جو عام انتخابات پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں, ہر طرف سے دھاندلی کا شور ہے, آپ صدر پاکستان تھے, آپ کی بھی بڑی اطلاعات ہوگی کہ کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے, لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ واہ واہ, اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے, وہی جواب میرا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں, اب آپ کا کیا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ عمران خان کیا کرنے والے ہیں, اس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں گے؟ میں تو آج بھی پہلی آواز میں نے رائے کی اٹھائی. اب کیا ہے, پارٹی کو منظم کریں گے, کیا کریں؟ سندھ میں جو ہے کوئی بڑی قیادت نہیں ہے, آپ آئے ہیں واپس, تو آپ سندھ کی قیادت بھی نہیں. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا. جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا. تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں, اور جو کچھ بھی ہوا اس میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں, میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے. تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں. تو وہ جو کام, یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا.
इतना पाकिस्तान से वफादार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पैसों के मामले में कभी इस बात का इम्कान मैंने नहीं सोचा कि इसने अपने लिए कोई पैसों की बात की हो। तो ऐसे लीडर पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कम होते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूँ, जो कौम को इकट्ठा कर सके, ये तो सबसे बड़ा मरहला होता है ना लीडरशिप का। पहले लोग मेहनत करते हैं, इतनी कौम इकट्ठा कर ले तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, बड़ी अनोखी क्वालिटी है, यानी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो शख्स जो मुझको ये कहता था डॉक्टर साहब दिल से हर खौफ निकाल दें, सिर्फ अल्लाह का खौफ पालें तो सब आसान हो जाएगा, उसने ये दिखा दिया दुनिया को। इस वक्त दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो ये बात दिखा सके, उसने दिखा दिया। वाह वाह। समझते हैं कि उनके जितने भी इल्जाम हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो या जिसके भी खिलाफ हो, उनका कौन है? खान साहब वो अपनी राय देंगे, मैं अपनी राय दूंगा, आप इल्जामात बताइए, मैं उसकी राय दे दूंगा। ये थोड़ी यार, यानी आप ये कहिए, अगर आपको पार्टी की बागडोर दी जाए, दोबारा किसकी दी जाए, पार्टी की बागडोर दी जाए, तो उसी तरह से आप उस पार्टी को चलेंगे? नहीं, तो पुराना जुमला लगाएंगे, कुछ नहीं चलेगा, आग लगा दो, ये कर दो। क्या बात, उसको भी मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की बात होती है। रेजिस्टेंस ऐसी थोड़ी होता है यार, बड़ी हमने मारें खाई हैं सड़क पर, लाठियां खाई हैं यार, टीयर गैसिंग खाई है, गोली खाई भी है, गोलियां खाई भी हैं। ये तो ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम ना गुजरे हो। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का स्ट्रगल आसान नहीं है। ये जो हुकूमत आ गई है वजूद में, लोग कहते हैं कि माशी बड़े चैलेंजेस हैं, आप प्रेसिडेंसी से आ रहे हैं, कुछ बताएं ना इस बारे में। पाकिस्तान देखिए, मैं बताऊं, मैं कई मरतबा कह चुका हूं, देखो मईशत ऐसी चीज नहीं है कि IMF का जो डायरेक्टर है ना, चेयरमैन, उसको भी पाकिस्तान में लगा दो तो मईशत के ऐसे सोल्यूशन नहीं है कि जो हो जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अवाम को साथ लिया जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई टैक्स लगना है तो कम से कम ये कहा जाए कि देखो मैं अपने पेट पर भी पत्थर बांध रहा हूँ, तुम भी मान लो। वो लीडर है जो अवाम को मोटिवेट कर सकता है कि मुश्किल रास्तों में मेरे साथ चलो। इस लीडर ने तो जेल में रहकर दिखा दिया ना, लोग कहते थे जेल में ही रह सकेगा, लोग कुछ कहते थे, इसने तो जेल में रहकर दिखा दिया। और मैंने भी इनको बहुत सारे मशवरे दिए थे, वो सब मशवरे गलत साबित हुए, क्योंकि लोग मुझसे मैंने कहा था जी असेंबली से मत जाए, मैंने ये भी कहा था कि अभी KP की असेंबली मत तोड़े। मगर जब 2 करोड़ अवाम ये फैसला दे दे तो आरिफ अलवी की क्या राय की अहमियत है। उन्होंने इमरान खान साहब के हर फैसले की तायीद की है लोगों ने, तो आरिफ अलवी ने जो मशवरे दिए वो गलत ही दिए होंगे।